میری پیاری بہنوں اور محترم بھائیوں، کیا کبھی ہم نے خود سے یہ سوال کیا ہے کہ اگر میں گناہ کرتی رہی اور نہ رکی تو کیا ہوگا؟ کیا اللہ کی رحمت مجھے ہمیشہ ڈھانپتی رہے گی؟ کیا موت سے پہلے مجھے توبہ کی مہلت ضرور ملے گی؟ کیا گناہ کے ساتھ زندگی گزار کر بھی جنت کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ یہ سوال صرف ایک فکری نکتہ نہیں، یہ سوال ہے ہماری آخرت کا، ہماری قبر کا، ہماری روح کی بربادی یا نجات کا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان لوگوں کے انجام پر جو گناہوں میں ڈوب کر توبہ کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، جن کے دل پتھر بن جاتے ہیں اور جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ انہیں خود سے بھلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں خود ان کا آپ بھلا دیا۔ یہ ویڈیو صرف ایک لیکچر نہیں بلکہ ایک تنبیہ ہے، ایک پکار ہے اس انسان کے لیے جو اب بھی کسی چھپے گناہ میں مبتلا ہے، جو ہر رات گناہ کرتا ہے اور صبح توبہ کے بغیر جاگتا ہے۔ یہ ویڈیو اس کے لیے ہے جس کے پاس وقت تو ہے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام کے لیے، لیکن اللہ سے معافی کے لیے نہیں ہے۔ تو آئیے سچائی کی روشنی میں خود کو دیکھتے ہیں کہ گناہ چھوڑنے والا انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے اور گناہ پر ڈٹے رہنے والا خود اپنے ہاتھوں اپنا انجام تباہ کر لیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور محترم بھائیوں، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور ہر روز ہمیں دو راستے دکھائے جاتے ہیں، ایک نیکی کا، دوسرا گناہ کا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ گناہ کیا ہے؟ گناہ وہ ہے جسے اللہ نے منع فرمایا، وہ عمل، وہ بات، وہ نظریہ جو اللہ کی نافرمانی ہو۔ کبھی ہم جھوٹ بولتے ہیں، کبھی غیبت کرتے ہیں، کبھی نظر کی خیانت، کبھی فحش چیزیں دیکھنا۔ پہلے دل میں چبھن ہوتی ہے لیکن پھر ہم کہتے ہیں اب تو سبھی کرتے ہیں، ایک بار کی بات ہے، توبہ تو آخر میں کر ہی لیں گے۔ جو آہستہ آہستہ گناہ کو معمول بنا دیتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم گناہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے۔ گناہ نہ چھوڑنے کی خطرناک علامت دل کی سختی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کرے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر گناہ پر گناہ کرتا جائے تو نقطہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر دل میں نہ نماز کی لذت رہتی ہے، نہ قرآن سن کر آنکھیں بھیگتی ہیں، نہ نیکی کا جذبہ، نہ آخرت کا خوف۔ ایسا شخص صرف زندہ جسم ہوتا ہے مگر دل مر چکا ہوتا ہے۔ اللہ کا قانون، گناہ پر ضد تو ہدایت چھن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر وہ شخص علم حاصل کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، قرآن پڑھتا ہے مگر دل نہیں بدلتا، نمازیں پڑھتا ہے مگر گناہ نہیں چھوڑتا۔ دنیا میں گناہ کے اثرات آپ جانتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے، جیسے رزق میں بے برکتی، بیماریاں، بے سکونی، بے چینی، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، شوہر بیوی کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہ نعمت کو زوال دیتا ہے اور مصیبتوں کو کھینچ لاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، میری امت کے بعض لوگوں کو عذاب قبر صرف اس لیے دیا جائے گا کہ وہ گناہ پر اصرار کرتے تھے۔ سوچو، قبر کی تنہائی، اندھیرا، کیڑے مکوڑے اور اوپر سے گناہوں کا بوجھ۔ قیامت کے دن جب ساری انسانیت میدان محشر میں ہوگی اور فرشتے پکار رہے ہوں گے، اٹھو اور اپنے اعمال کا حساب دو، اس دن وہ گناہ یاد آئیں گے جو ہم نے چھپ چھپ کر کیے تھے، وہ جھوٹ، وہ حرام کمائی، وہ بے پردگی، وہ فحاشی۔ تباہی کا اصل سبب گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہ ہونا۔ میری پیاری بہنوں اور محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہر دن ہمیں موقع دیتا ہے۔ ہر رات جب تم سوتے ہو، اللہ تمہارے لیے پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے تاکہ میں اسے معاف کر دوں۔ لیکن اگر انسان یہ سچ جان کر بھی توبہ نہ کرے تو وہ خود اپنا دشمن بن جاتا ہے۔ کیا کرے؟ سب سے پہلے گناہ کو سمجھیں، پھر سچے دل سے توبہ کرے، گناہ سے بچنے کا اسباب اختیار کرے، نیکیوں کی صحبت اختیار کرے، اللہ سے دعا کرتے رہیں، یا اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے۔ آج آپ کا دل کہہ رہا ہوگا میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، تو سنو، یہ اللہ کی طرف سے موقع ہے، اسے ضائع مت کرنا، ورنہ قبر میں صرف ندامت ہوگی اور قیامت میں شرمندگی ہوگی۔ میری پیاری بہنوں اور محترم بھائیوں، قرآن صرف نیکیوں کی ترغیب دینے والی کتاب نہیں ہے، یہ گناہ پر ڈٹے رہنے والوں کو خبردار کرنے والی کتاب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے گناہوں کو چھوڑنے سے انکار کیا
اور پھر ان پر دنیا و آخرت کا عذاب بھی نازل ہوا، جیسے قوم نوح، گناہ پر اصرار کا انجام طوفان عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی، دن رات چھپ کر ظاہر کر کے ہر انداز میں سمجھایا اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، لیکن ان کی قوم نے گناہ نہیں چھوڑے بلکہ مذاق اڑایا، ضد پر اتر آئے اور کہا ہم نے تو سنا ہی نہیں کہ تم جیسا کوئی رسول آیا ہو۔ پھر کیا ہوا؟ بس ہم نے ان پر زوردار طوفان بھیج دیا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 14۔ ساری قوم پانی میں غرق کر دی گئی، صرف وہ بچا جس نے گناہ چھوڑا اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ قوم لوط فحاشی پر ڈٹے رہے تو زمین الٹ دی گئی۔ قوم لوط ایسی بدکاری میں مبتلا تھی جس کا دنیا نے پہلے تصور بھی نہ کیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی، لیکن وہ باز نہ آئے بلکہ فخر سے گناہ کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان پر آسمان سے پتھر برسائے اور زمین الٹ دی۔ فرعون شرکسی اور ظلم میں ڈوبا رہا۔ فرعون کا گناہ صرف شرک نہیں تھا، وہ ناحق قتل کرتا، تکبر کرتا، حق کو جھٹلاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے بار بار سمجھایا، لیکن وہ کہتا رہا میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ پھر کیا ہوا انجام؟ پانی نے اسے پکڑ لیا اور غرق کر دیا جبکہ وہ دیکھ رہا تھا، اور آج بھی اس کی لاش عبرت کے طور پر محفوظ ہے۔ یہود گناہ پر ضد، علم کے باوجود اللہ نے یہودیوں کی کتاب، علم، انبیاء سب کچھ عطا کیا، لیکن انہوں نے گناہ چھوڑنے کے بجائے شریعت میں چالاکیاں کی، رشوتیں دی اور اللہ کی آیات کو چھپایا۔ قرآن میں فرمایا اللہ نے ان پر لعنت کی کیونکہ وہ گناہ کرتے اور باز نہ آتے تھے، اور ابلیس سجدہ نہ کیا، گناہ پر اصرار کیا۔ سوچو، ابلیس کو جنت میں اللہ کی عبادت کا مقام حاصل تھا، لیکن ایک حکم پر، صرف ایک سجدے پر انکار کیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 12، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس تو جنت سے نکل جا، تو مردود ہے۔ صرف ایک گناہ اور وہ بھی ضد کے ساتھ ابلیس کو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا گیا۔ اگر گناہ چھوڑنے پر ضد کرو گے تو اللہ کا عذاب حق ہے۔ قرآن صرف ماضی کی کتاب نہیں، یہ آج کی انسان کے لیے پیغام ہے۔ اگر آج بھی ہم جھوٹ پر ڈٹے ہوئے ہیں، سود لیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، بے حیائی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، امید کا دروازہ بھی کھلا ہے، لیکن یاد رکھو جس طرح قرآن میں سخت وعیدیں ہیں اسی طرح رحمت کی بارشیں بھی ہوں گی، مگر ان کے لیے جو گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو توبہ کرے، ایمان نہ لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ اس کے گناہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے سابقہ گناہ نیکیوں میں بدل جائیں؟ تو آج سے توبہ کرو، گناہ کو چھوڑ دو، ورنہ عذاب قریب ہو سکتا ہے۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں اور محترم بھائیوں، بعض لوگ کہتے ہیں ابھی تو سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، گناہ بھی کر لیں گے تو کون سی قیامت آ گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گناہ زندگی کی برکت، سکون اور رحمت کو آہستہ آہستہ چاٹ جاتا ہے۔ بسا اوقات اللہ کسی بندے کو دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے تاکہ وہ سنبھل جائے۔ آج ہم ایسی دنیاوی نتائج پر بات کریں گے جو صرف اس لیے آتے ہیں کہ ہم گناہ نہیں چھوڑتے۔ دل کا سکون، نمبر 1، دل کا بے سکون ہو جانا۔ اللہ فرماتا ہے یقیناً دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ جب انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو دل پریشان، خالی اور بے چین ہو جاتا ہے، کوئی وجہ نظر نہیں آتی، لیکن نیند نہیں آتی، دل گھبراتا ہے، دل چاہتا ہے سب ختم ہو جائے۔ یہ دل کی کیفیت بتاتی ہے کہ روح پر گناہوں کا بوجھ ہے۔ نمبر 2، رزق میں بے برکتی۔ آپ محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن پیسے رکتے نہیں، خرچے قابو سے باہر ہو گئے، رزق ہے مگر تسکین نہیں، تو سوچئے کہیں یہ حرام کمانے کا اثر تو نہیں، یا گناہ کی نحوست تو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے صرف ایک گناہ کی وجہ سے جو وہ کرتا ہے۔ نمبر 3، یادداشت، عقل اور سوچنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں گناہ عقل کو کمزور کر دیتا ہے، علم کی روشنی بجھا دیتا ہے اور دل کو ظلمت میں ڈال دیتا ہے۔ علم یاد نہیں رہتا، غصہ جلد آتا ہے،
फैसला करने की कुव्वत कम हो जाती है, ये सब गुनाहों की अलामत है। घरेलू झगड़े, बेबरकती, नाफरमान औलाद। कभी आपने सोचा कि घर में हर वक्त तंगी, लड़ाई झगड़े, नफरतें क्यों? शौहर बीवी एक दूसरे से खुश नहीं, बच्चे बदतमीज और नाफरमान हो गए हैं, घरेलू सुकून गायब हो गए हैं। अक्सर ये गुनाहों की वजह से ही होता है और अल्लाह ताला घर से रहमत उठा लेता है। दुआएं कबूल ना होना, आप हाथ उठाते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन लगता है जैसे आसमान के दरवाजे बंद हैं। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी सफर करता है, धूल में लिपटा हुआ है और अपना हाथ उठाता है, या रब, लेकिन उसका खाना हराम, पीना हराम, लिबास हराम, सब कुछ हराम की कमाई से उसके अंदर है, उसके बदन के ऊपर है, तो उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? गुनाह दुआ के असर को खत्म कर देते हैं, नरमी खत्म हो जाती है। कभी सोचा है कि आप रो नहीं सकते? कुरान सुनकर भी दिल पर असर नहीं होता, नेकी का जज्बा खत्म हो गया है, तो ये जान लीजिए ये गुनाहों का असर है जो दिल को पत्थर से भी सख्त बना देते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए, वो पत्थरों की मानिंद है, बल्कि उनसे भी ज्यादा सख्त। मौत से पहले बर्बादी। बाज लोग गुनाहों पर डटे रहते हैं और मौत उन्हें ईमान के बगैर आ लेती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी गुनाहों पर गुनाह करता रहता है, यहाँ तक कि वो गुनाह उसकी हलाकत का सबब बन जाता है। अब क्या करे? गुनाह का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि वो इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। लेकिन अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाजा खुला रखा है। ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपने नफ्स पर ज़्यादती की, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो, वो तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और मोहतरम भाइयों, दुनिया का वक्त खत्म हो जाता है, लेकिन कब्र और आखिरत का सफर शुरू होता है और वहाँ इंसान सिर्फ अपने एमाल के साथ जाता है। अगर किसी ने जिंदगी भर गुनाह किए और कभी तौबा ना की, तो उसके लिए आगे क्या होगा? आज हम उसी सवाल का जवाब देंगे। कब्र का अंधेरा होगा। नंबर 1, कब्र का अंधेरा होगा, गुनहगार के लिए अज़ाब होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। जिसने गुनाह किए और ना छोड़े, उसकी कब्र में जमीन उसे दबाती है, सांप, बिच्छू और आग का अजाब होता है। कब्र में चीखो पुकार सुनाई देती है, मगर दुनिया वाले नहीं सुनते। एक इबरतनाक हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा, 2 फरिश्ते एक शख्स को खींच कर ले जा रहे हैं और उसके चेहरे को नोचा जा रहा है, क्योंकि वो झूठ बोलता था, गीबत करता था, लोगों के दरमियान फसाद फैलाता था। फिर फरमाया, ये उन लोगों का अंजाम है जो मरने से पहले तौबा नहीं करते। कयामत का दिन गुनहगार का शर्मिंदगी भरा अंजाम। अल्लाह ताला फरमाता है, जिसने जर्रा बराबर भी बुराई की वो उसे देख लेगा। कयामत के दिन इंसान के ऐज़ा गवाही देंगे, हाथ, ज़बान, आँख, पाँव सब बोलेंगे, नामा एमाल सामने होगा, छुपे हुए गुनाह जाहिर कर दिए जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा हसरत उसे होगी जो दुनिया में गुनाहों में खुश था, लेकिन कयामत के दिन उसकी नेकियां कम और गुनाहें भारी होंगी। पुलसरात पर गिरने वाले कौन लोग होंगे? पुलसरात एक ऐसा रास्ता जो जहन्नम के ऊपर से बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज। सच्चे लोग बिजली की तरह गुजरेंगे, लेकिन गुनहगार लड़खड़ाएंगे और बहुत से लोग नीचे गिर जाएंगे जहन्नुम में। जहन्नुम की वईदें, गुनाह पर इसरार का अंजाम। कुरान कहता है, जो लोग हमारी आयत को झुटलाएंगे हम उन्हें आग में दाखिल करेंगे। जब उनकी खालें जल जाएंगी तो हम नई खालें दे देंगे ताकि वो दोबारा अजाब चखें। जहन्नुम में खौलता हुआ पानी, आग का लिबास, पीप, खून और जहरीला खाना, सांस लेने की भी इजाजत नहीं होगी। ये सब उन लोगों के लिए है जो गुनाह करते रहे और कभी बाज ना आए। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। अगर कोई आज इसी लम्हे सच्चे दिल से तौबा करे, गुनाह छोड़ दे, नेकी की तरफ पलट आए, तो अल्लाह ताला उसके साबिका गुनाह माफ कर देगा, उसके गुजरे हुए गुनाह माफ कर देगा, उसके दिल को सुकून दे देता है, उसे कब्र और कयामत के जिल्लत से बचा लेता है। आखिरी पैगाम मेरी माओ और बहनों, आखिरी पैगाम मेरी प्यारी माओ और बहनों और मोहतरम भाइयों,
دنیا کی تھوڑی سی لذت کے لیے ہم آخرت کی ہمیشہ والی تباہی کیوں خرید رہے ہیں؟ ابھی پلٹ آؤ، اللہ تمہیں بلا رہا ہے، گناہ چھوڑ دو تاکہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ اگر آپ کو یہ اسلامی جانکاری پسند آئی ہو تو اس نیک کام کو دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی اور بھی قیمتی اسلامی باتیں آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے تو کمنٹ میں جزاک اللہ خیر ضرور لکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔